قائدا ونحترا وتليلا وغينا حتى تسكنه أرزقك قوما وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابن القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وكتابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید مخدومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول الثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون قیامت خاتون محشر خاتون جنت عصمت اللہ الکبریٰ ان کا احسان کہ یہ عظیم الشان روحانی اور نورانی جشن مبارک جس کا انعقاد ہوا اور اس جشن سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ اس جشن کا انعقاد کرنے والوں زندگی صحت رزق کثیر عطا فرمائے طولانی زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائے کہ یہ نورانی سلسلے اس پاکیزہ ذکر کے صبح قیامت تک اسی سج دھج کے ساتھ جاری و ساری رہے اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں میں کس کس کا نام لوں والے تو دلوں کے پھیر جاننے والا ہے میں تیری عزتوں کے قربان میں تیری عظمتوں کے صدقے پروردگار تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق ہی نہیں ہوتی میرے اللہ مولا کائنات فرماتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں میرے اللہ تو وہ ہے جو پہاڑ کے پتھر پر چلتی ہوئی چینٹی کے پیروں کی آواز بھی سن لو دل کی کون سی دھڑکن ہے جو تجھ سے چھپی ہوئی ہم تیرے در کے فقیر ہیں ہم تیرے در کے منگتے ہیں ہم تیرے در کے ٹھکانے ہیں ہم آلودہ گناہ ہم عاصی خطاکار گناہگار ہیں مگر تو نے ہی وعدہ کیا ہے کہ
کہ اگر ان کے در پہ بیٹھ جاؤ گے پھر جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ میرے اللہ جانتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم آلودہ گناہ ہیں، مگر تیرا وعدہ ہے لا تو یکجنبش قلم، ہم فقیروں کی ساری دعاؤں کو مستجاب کر دیں یا پھر کوئی دوسرا دروازہ دکھا دے۔ ہم نے ایسا ہی پڑھا ہے بادشاہوں کی تاریخ میں کہ جب کسی بادشاہ کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے، کوئی بچہ پیدا، کوئی جانشین آ جائے جس کے اس کے دل کو سرور ملے، تو وہ بادشاہ اپنے دل کے سرور کو پا کر پھر پہلا کام یہ کرتے ہیں یہ دنیا کے کہ جیلوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، قیدیوں کو رہا کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ تو پتا ہے تیرا دل نہیں ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ تیرے دل سے بھی زیادہ قریب ہے جس کے ظہور کا دن ہے۔ ہم اپنے گناہوں کے قیدی ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما پروردگار، اور ہمارے وارث کو اس نے ظہور عطا فرمایا۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے وارث کی معرفت اور ان کا عشق عطا فرمائے، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرمائے۔ صفدر ایک بچہ ہے جو سویڈن میں بیمار ہے، میرے معبود اسے شفا کلی عطا فرمائے، اور جتنی دعائیں زندگی عطا فرمائے۔ میرے دل و جان جناب سسرال میرے بھائی، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، یہ رونق یوں ہی لگے۔ اور آج تو حضور علی کچھ غدیر جیسا منظر نہیں، غدیر کے پالانوں کے منبر پر دو ہی ہستیاں تو نظر آ رہی ہیں، ایک رسالت نظر آ رہی، ایک امامت نظر آ رہی، اور آج بھی منبر نور پر دو ہی ہستیاں نظر آ رہی، ایک امامت نظر آ رہی ہے۔ تسلسل ہے آج کے دن کا، غدیر کے دن کے ساتھ کیسا تسلسل ہے۔ حضور علی قرآن حکیم کی جساوت آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ عرض یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ طلب رحمت کرتا ہے، طلب رحمت، کوئی بھی ہو، امیر ہے تو رحمت کی طلب کر رہا ہے، غریب ہے۔ حضور علی شیعہ ہے تو طلب رحمت کر رہا ہے، سنی ہے تو طلب، کوئی گھر میں ہے تو طلب رحمت کر رہا ہے، سفر میں ہے تو طلب رحمت، پڑھا لکھا ہے تو طلب رحمت کرتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے تو طلب رحمت، صحت مند ہے تو طلب رحمت کر رہا ہے، خدا نخواستہ علیل ہے تو طلب رحمت، زندہ ہے تو طلب رحمت کر رہا ہے، اور خدا نخواستہ دنیا سے چلا گیا تو بھیا دعا کریں کہ وہ رحم کرتے۔ یعنی زندہ ہے یا مردہ طلب رحمت سے علیحدہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس وقت اس میرے محترم سننے والوں کے اجتماع میں کھڑے ہو کر کہ میں وہ ہوں کہ جو طلب رحمت نہیں کرتا، کوئی بھی، نہ یہ عقیدوں کی بات ہے نہ شیعہ سنی کی بات ہے، طلب رحمت سب کر رہے ہیں، سب طلب، فرقہ کچھ بھی ہو، زبان کچھ بھی ہو، علاقے کچھ بھی ہو، طلب ہے، ہر ایک کی طلب رحمت طے ہو گئی ہے۔
اب حضور یہ بتائیے کہ اب اگر کوئی بچہ کوئی جوان مجھ سے اٹھ کر کہے گی جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں رحمت رحمت رحمت، تو یہ رحمت ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ مجھ سے پوچھے کہ بھائی مائک کس کو کہتے ہیں، ایک بچہ آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے اسے مائک کہتے ہیں. ٹھیک بات ختم، آپ نے جواب. وہ کہے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں ممبر 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 ممبر، آپ بولتے رہے دن تو بچہ آپ سے کہے کہ یہ ممبر کیا ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کو ممبر کہتے ہیں. اس نے دیکھ لیا، بات ختم، جواب مل گیا. وہ پھر کیمرہ کس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ بیٹا کیمرہ کس کو کہتے ہیں. جواب دے دیا نا، آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. فیروزہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے جی، اسے فیروزہ کہتے ہیں. بچے نے پوچھا آپ نے بتا دیا. ایسا ہی پڑھایا بھی ایسے کا آپ کو، ہمیں ایسے ہی پڑھایا گیا. اے فار ایپل ایسے ہی پڑھایا گیا. یہ نہیں کہا تھا ٹیچر نے ایپل، ساتھ میں رنگین کلر فوٹو بنا ہوا سیب، تو بھائی ایسے لکھ دیتے کہ اے فار ایپل سیب ہوتا ہے. نہیں انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا، ہمیں فوٹو بھی دکھایا کہ دیکھو سیب تم نے پڑھ لیا اور یہ دیکھو یہ سیب ہے، دیکھ لو اور سے پہچان لینا، کہیں ایسا نہ ہو دھوکا کھاؤ کل بینگن کو سیب سمجھ لو. دکھانا ضروری ہے، سمجھ میں. کوئی مجھ سے پوچھے بھائی یہ کرسی کیا ہے، یہ کرسی ہے، میز کیا ہے، یہ میز. ٹھیک ہو گیا. اب کوئی امام مجھ سے پوچھے بچہ کہ مسلسل آپ کہہ رہے ہیں رحمت رحمت رحمت، یہ رحمت کیا ہے؟ آج کا مضمون رحمت کیا ہے، یہی دکھانا ہے. یہی دکھانا ہے کہ رحمت کیا ہے، کیا چیز ہے. دیکھیے دکھانا پڑے گا. مجھے بار بار رحمت ہے رحمت ہے سب رحمت، کوئی بتائیں تو صحیح ہے رحمت کیا. تو موسیقی نے میں کیا بتا پاؤں گا، میری اوقات کیا، اور میں آپ کو بھی کیوں رحمت دوں. کیوں نہ ہم دونوں مل کر قرآن سے پوچھ لیں کہ رحمت کیا ہے. شکل دکھانی ہے نا، رحمت کی شکل دکھانی ہے تو قرآن سے. اب ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب میں نے تجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. قرآن ہے حضور کہ میں نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ وجود مصطفیٰ جو ہے یہ رحمت ہے، اور یاد رکھیے گا یہ رحمت ہے، تو اگر میں کہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہوں مصطفیٰ اور سمجھوں رحمت تو کوئی غلطی ہے؟ میں کہوں رحمت اور سمجھوں مصطفیٰ تو کوئی دھوکہ کھا رہا ہوں؟ یعنی جو رحمت ہے وہی مصطفیٰ ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ صرف آپ طلب رحمت کر رہے ہیں؟ نہیں بھیا، جس کو دیکھے ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے اور والے بھی کرتے تھے، سب طلب رحمت کرتے تھے. ایسے کیا کہ جناب آدم تک چلے جائیے، کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم طلب رحمت نہیں کرتے تھے؟ لکھا ہوا ہے قرآن، آدم طلب رحمت کرتے تھے. اس کا مطلب میرا رسول اس وقت بھی تھا جب آدم کر رہے ہیں. کون ہے جو کہے کہ آج میں رحمت طلب نہیں کر رہا ہوں؟ آپ کا آج رحمت طلب کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ مصطفیٰ زندہ ہے. آج رحمت طلب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب مصطفیٰ زندہ ہے. جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے حضور علی، ہدیہ ہے. جملہ آپ کی سماعت کی زندگی کے لیے نظر ہے. آج بھی مصطفیٰ زندہ ہے. رحمت کا طلب کرنا دلیل ہے. یاد رکھیے جن اذہان میں مصطفیٰ زندہ ہے وہاں رحمت ہے. جس فکر میں
मुस्तफा मर गया वहां लानत ही लानत। मेरी ख्वाहिश है, ये तो कुरान पर गुफ्तगू, लेकिन जैसा कि आपको पता है मैं तारीख का एक इतना सा तालिब इल्म हूँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ चलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसा वादा किया है तो हम मिलकर रहमत की शक्ल को देखें। यहाँ से हम खुद महसूस करें कि हमने रहमत को देख लिया है। आइए मेरे साथ जरा तारीख की तरफ चलते हैं। तारीख की बात करूँ, एक औरत है, बुढ़ी औरत, 80 85 86, बुतों की पूजा करती है, मुशरिका है, बुतों की पूजा करती। कहने लगी बाप दादा से बुतों की पूजा, कहने लगी अब मैं मक्के में नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहने वाली मक्के में। क्या रह गया मक्का रहने के काबिल? यहाँ तो वो बनी हाशिम का शहजादा आ गया नया दीन लेकर, जिसमें कहता है बुतों की पूजा न करो। लोग बताओ भला जिन बुतों को मेरे बाप दादा ने पूजा है, क्या मैं उन बुतों को पूजने से अलग रह सकती? मेरे बाप दादा, वारे मिजाज कुफ्र और शिर्क अजीब है। ये कुफ्र और शिर्क का मिजाज है कि अगर इसके सामने दलील रखी जाए और जवाब ना हो तो कहता है ये ठीक है मगर क्या करें, बाप दादा जो मुंह करते आ रहे हैं। मैं चली जाऊंगी दूर जंगल पहाड़ में मेरा बैठा है, वहीं अपने बैठे में चली जाऊंगी, वहां जाकर मैं वहां पर इत्मीनान से अपने बुतों की पूजा करूंगी। मक्का पर रहने काबिल नहीं। यहाँ तो सुनिएगा, यहाँ तो अबू तालिब की आगोश का परवरदा आ गया। कहता है कि बुतों की के एक वाहिद को खुदा मानो जो नजर ही नहीं आता, इन बुतों की पूजा ना करो। भला मैं उषा की पूजा छोड़ सकती, भला मैं लात की पूजा छोड़ सकती हूँ, भला मैं मनात की पूजा छोड़ सकती, कभी नहीं छोड़। मैं अपने बुतों को नहीं छोड़, चली जाऊँ, मैं चली जाऊँ। सामान भरना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी बोले जो जिंदगी भर का सामान बहुत ज्यादा खतर है, थोड़ा सा सही रेशम भी है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, इतना सा सही सोना भी है। अब ये सोचे बगैर कि कैसे उठाऊंगी, ये जो है वो भरे जा रहे कि सामान मेरा कुछ रहना चाहे। ये औरतों का मिजाज होता है, इसमें मुशरिका और काफिरा ये सब मिजाज होता है। हम मजलिस पढ़ने गए, हमारे मानी ने कहा खाना खाइए, हमने कहा वक्त नहीं है, उसका आपके लिए बनाया। हमने कहा फिर ऐसा कीजिए कि पैक कर दीजिए और हम जहाँ वक्त मिलेगा खा लें। उन्होंने घर से बर्तन लिए और बर्तन लेके उसमें पैक करके हमें दे दिया। मजलिस खत्म हुई, घर पहुंच गए, बेगम से कहने लगे वो जुल्फ़कार आए थे, यूं मजलिस पढ़ के गए, यूं ताल मिली, यूं नारे लगे, यूं सुभान अल्लाह। बेगम ने कहा ठहरिए ठहरिए, इतना बताइए मेरे बर्तन कब वापस आए? खवातीन है वो अपने बर्तनों के लिए बहुत कॉन्शियस होती, और ये अच्छाई है, ये बुराई नहीं है। अगर ये अच्छाई ना होती तो मर्द का जो कमाई है वो सारी बर्बाद हो जाती, तो वो संभाल के रखती है, तो ये उनकी अच्छाई। इसमें कोई मोमिना क्या और इसमें कोई मुश्किल, सब सामान भर रही है, मैं रखूंगी मक्के में, मैं मक्के में नहीं, सामान भर गया आपको उठा के मक्के से बाहर छोड़ा शहर को पीछे, आगे जंगल। अब जो आगे जंगल देखा, दरिंदे, भेड़िए, गजा, पीछे मक्का रह गया, न पीछे जाने जैसी सामान कैसे उसको भेड़िए खा जाएंगे, जंगल का रास्ता होता, जंगलों में रहते हैं। कहाँ जाओ, दिल सुनिए,
جلدی سے چلی جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی آ جائے۔ آپ کی والد کی سماعت کو میں خود داد دے رہا ہوں، جشن ہوگا یہ جملہ نہ دیکھ لے کر، سنا ہے میں نے جو اسے دیکھ لیتا ہے پھر اسی کا ہو جائے۔ کہتے کہ چلو کہاں لے جاؤں سامان، کیسے جاؤں، کوئی مزدوری نہیں کہ آ جائے زیادہ پیسے لے لے، زیادہ پیسے لے لے مجھے منزل تک پہنچا دے۔ سورج ڈوبنے گئے، سورج کو ڈوبتا ہوا اڑیا، سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ کے حوصلہ ہے کہ اس کا دل ڈوبنے۔ سنیے گا حضور، اس سے پہلے کہ چڑیا کا دل خوف سے پھٹ جاتا ہے یکایک پہلو سے غنچوں کے چٹکنے جیسی آواز، تو کہے سنو سامان اٹھا کر لے چلو میرا۔ بڑھیا نے کہا اے جوان مزدور ہو گیا، مزدور ہو، تم یہ نہیں سمجھ لے۔ اچھا اتنا بتا دو سامان وزنی ہے، منزل بہت دور ہے، ابھی بتا دو اجرت کتنی لوگے، ابھی بتا، ایسا نہ وہاں لے جا کر تنازع کرو کہ نہیں اتنے پیسے نہیں اتنے پیسے دوں گا، ابھی بتا دو کہ طے کر لو۔ آنے والے نے کہا تو منزل پر پہنچ جائے یہی میری اجرت ہے۔ یہی میری سامان اٹھایا، جب کندھے پہ رکھا، سفر شروع ہو گیا، جنگل بنا، سورج ڈوب گیا، چاند سورج کے مقام پر افق پر طلوع ہوا، سفر جاری رہا، ستارے روشن ہوئے، سفر جاری رہا، چاند منزلیں طے کرتے کرتے پہاڑ کی اوٹ میں چھپ گیا، سفر جاری رہا، ستارے چمکے بھی ماند بھی پڑ گئے، سفر جاری رہا، رات کے آخری پہر گھر آیا، زور زور سے دروازہ پیٹا، ارے دروازہ کھولو، ارے دروازہ کھولو۔ سنیے گا حضور، دروازہ بہت دیر کے بعد غفلت میں پڑے ہوئے مشرک بیدار ہوئے، آپ توجہ کر رہے ہیں میرے دوست؟ ہو جائیں جشن ہے۔ دروازہ کھولا، ارباب اندر بیٹھے، چراغ کی لو کو بڑھایا، ارے تو اس وقت تو کیسے آ گئے؟ جلدی اندر آ، میرا سامان بھی ہے، سامان ارے پتا تو سارے مشرکوں نے گھیرے، ارے تو کیسے آ گئی، کیوں آئی تھی یہاں؟ کیا کروں، وہاں وہ جوان آیا ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے، جو اسے دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اس سے بیٹھ کر بھاگی ہوں کہ وہ دیکھ نہ لے، وہ بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے، میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر اب زندگی بھر اپنے بتوں کی یہی پوجا کروں گی، میں اس سے ڈر کے بھاگ کے آئی ہوں۔ آئی تو ہے، پر یہ تو بتا، جنگل، خوفناک بھیڑیے، درندے، ڈاکو، تجھے ڈر نہیں لگا، تجھے خوف نہیں لگا؟ کہاں تو خوف سے مری نہیں، تجھے جانوروں نے نہیں کھایا؟ بس کیا بتاؤں، ایک جوان مل گیا تھا، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، رسول نے موت بھی قبول ہے، زندہ باد
سنیے گا کیا بتاؤں کیسا چند آفتاب تھا چند مہتاب کا تو گھبرائی نہیں تو بھوکی نہیں ہوئی تو پیاسی نہیں کیا بتاؤں جب مجھے بھوک لگتی تھی اپنے ہاتھ سے مجھے پھل کھلاتا تھا جب پیاسی ہوتی تھی اپنے ہاتھ سے پانی پینا جب گھبراتی تھی تو خود باتیں کرتا تھا یہ تو اتنی میٹھی کرتا تھا جی چاہتا تھا وہ بولتا رہے میں سنتا رہا یہ تو بتا جنگل کے جانوروں نے سنیے گا جنگل کے بھیڑیوں نے جنگل کے درندوں نے تجھے کھایا نہیں جملہ سماعت فرمائیے جملہ سنیے تجھے جنگل کے جیسے میں جنگل میں داخل ہوں جنگل کے درندے مجھے دیکھ کر میری طرف ڈھک کر مجھے چیزیں پھاڑنے گئی لیکن جیسے ہی جنگل کے درندوں کی نظر اس جوان پر پڑی سارے درندے اس جوان کے سامنے سجدہ دے جب وہ جنگل میں آیا جہاں سے گزرتا تھا جنگل کے درخت جھک جھک کر اسے سلام کرتے وہ قدم رکھتا تھا کلیاں چٹک جاتے وہ آگے بڑھتا تھا پھول کھل جاتے اس کے بدن ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پورا جنگل اس کے بدن کی خوشبو سے مہک گیا چہرہ کیسا تھا ارے کیا بتاؤں چہرہ کیسا تھا اس کے چہرے کو دیکھ کر چودھری کا جان شرمندہ ہو رہا اندھیرے میں تو دانت ایسے تھے جب نظر آتے تھے لگتا تھا دانت نہیں ہے موتیوں پہ چوٹ پڑ رہی ہے کہا اچھا سنیے گا میرے محترم سامنے کہا اور بتا کیا بتاؤں جس طرف سے گزر رہا تھا پھول کھل رہے کلیاں چٹک رہی جنگل میں بس اتنا سمجھ لو سنیے گا بس اتنا سمجھ لو وہ جنگل میں کیا آ گیا تھا جنگل کا تو مقدر ہی سمجھ گیا جنگل کا تو مقدر ہی سمجھ گیا تھا کہنے کی بس بس جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے جشن ہے کہنے کی بس بس اتنا یاد رکھو بس اتنا سن لو ہر مسافر کے لیے سفر میں اذیت منزل میں راحت ہوتی ہے ہر مسافر کے لیے بڑھیا کہیں گے ہر مسافر کے لیے سفر میں اذیت منزل میں راحت ہوتی ہے نہ جانے کیسا ہم سفر تھا جب سے بچھڑا ہے منزل بری لگنے لگی اچھا یہ تو بتا پیسے کتنے لیے سامان نکال رہی ہے پیسے کتنے اجرت تو خوب لی ہوگی پیسے یہی سوچ کر تو بڑھتا حیرت بنی ہوئی ہوں جب یہاں پہنچایا اس نے اور میں نے گتیا سے نکال کے کہا لو جوان اپنی اجرت لے لو پیسے لے لو کتنے پیسے تو بجائے پیسے لینے کے میری طرف دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگا اتنی غضب کی تھی کہ مردہ کے سرانے کھڑے ہو کے مسکرائے تو مردہ زندہ ہو گیا مردہ کے سرانے کھڑے ہو یہی تو سوچ رہا ہوں میں نے کہا پیسے لو تم پیسے لینے کے بجائے
مجھے پیسے نہیں لیے، پیسے کو ہاتھ نہیں لگا، تو مسکرا کے مجھے دیکھ کر کہنے لگا پہنچ گئی نا تو منزل پر، پہنچ گئی نا تو منزل پر، پیسے تو کچھ نہیں، ارے کیونکہ کوئی نہیں لی، سنیے گا جہاں جہاں تشریف کرو، بس کوئی پیسے نہیں لیا اس نے، کہتے نہیں، چیخ ماری مشرقین نے، تو غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، غضب، میں زندہ سلامت پہنچ گئے، ارے کاہے کا غضب ہو گیا؟ کہاں غضب ہو گیا؟ ارے جس کے گھر سے بھاگی تھی یہ وہی محمد ہی تو تھا، جس کے گھر سے بھاگی تھی یہ وہی محمد ہی تو تھا، یہ وہ محمد تھا، کہاں دیکھا؟ دیوار میں تاق، دیوار میں تاق، تاق میں بت رکھا ہوا، اس کے میں جن سے پوچھ رہا ہے کہنے کہ یہ محمد، اٹھی اور جا کے تاق سے وہ بت نکال، زور سے بت کو پتھر پہ بت کو توڑ کر کہنے کہ اگر یہی محمد تھا تو آج سے جو دین محمد کا وہی دین، اور میرے عزت مآب سامعین، اس رحمت کے سارے آثار مٹ جاتے اگر امام جعفر صادق دنیا میں نہ، ایک عنوان قائم کیا میں نے، آدھے گھنٹے بعد میں نے ایک عنوان، اگر سرکار امام صادق علیہ السلام دنیا میں اس رحمت کے آثار مٹ جاتے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا، کسے پتا چلتا کہ یہ سب باتیں کہاں ہیں، کسے پتا چلتا کیا کہا ہے، دیکھیں سمجھیے گا اس جشن میں اس مقام کو، کسے پتا چلتا جو نبی رحمت نے کہا ہے وہ کہاں ہے، اور کسے پتا چلتا جو ان کا کہا ہوا بیان کیا جا رہا ہے اصلی بھی ہے، اصل بھی ہے یا نہیں، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا وہی میرے لیے اور آپ کے لیے قانون ہے، وہی مجھے اور آپ کو رحمت سے جوڑ کے رکھے گا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ وہ فرما گئے ہیں وہی ہمیں جوڑے گا رحمت کے ساتھ، وہی مجھے اور آپ کو واقعی انسان بنائے گا، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا اس میں تو جھوٹ ہی ملا دیا گیا، جھوٹ ملا دیا گیا، یہ حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے، حدیثوں کی کتاب ہے، پڑھ لیجئے پہلے صفحے پر کیا لکھتے ہیں، خود لکھ رہے ہیں کہ میں نے ہزاروں لاکھوں حدیثیں جمع کی، مجھے پتا نہیں تھا اس میں صحیح کون ہے اور جھوٹی کون ہے، یہ تو بہت بڑی کتاب ہے نا بھیا، تو پھر کہنے کہ اب میں کیا کرتا، اب دیکھیے انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے یہ صحیح بخاری آپ لے لیجئے صبح، یہ اردو دیباچے پر لکھا ہوا، انہوں نے یہ کیا کہ میں نے پھر ہر حدیث کو سامنے رکھا، غسل کیا اور ہر حدیث پر استخارہ دیکھا، جس حدیث کی میں نے غسل کیا، نماز پڑھی اور استخارہ، جس حدیث پر استخارہ آ گیا میں نے اسے صحیح بخاری میں رکھ لیا، باقیوں کو ہٹا دیا، اتنی مشکل آتی ہے، ہزاروں حدیثیں ہیں، ایک ایک جی گرمی سردی کے غسل کو معمولی بات ہے، وہ گیزر کا زمانہ بھی نہیں، بڑے کام ہیں ان لوگوں کے اور بڑی زحمتیں ہیں، گیزر تھوڑی نا آپ نے گیزر آن کیا اور نہ ٹھنڈی ہے سردی ہے مگر بوتل یہ اللہ کا بات ہے، استخاروں کے بعد میں جو حدیث ہے وہی ہے، کبھی کبھی وہ پڑھتے بھی چیخ نکل جاتی ہے، لیکن اتنا مشکل تھا، دیکھ رہے ہیں آپ میرے موضوع کو دیکھ رہے ہیں، اتنا مشکل تھا کیونکہ بھیا جھوٹی حدیث نبی کے زمانے میں، اس دور میں نہیں، اسی دور میں ملا جھوٹی حدیثیں ملا، کیمرے چل رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، ادھر آج کل
اگر میں آپ سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کر دوں کہ آپ نے یہ کہا تھا آپ نے نہ کہا، کوئی آپ سے جھوٹی بات کہہ دے کہ انہوں نے یہ کہا تھا آپ نے نہ کہا، آپ پلٹ کے کہیں گے غلط بدتمیز آدمی بدبخت انسان، 2-3 بار سنے پھر کہیں گے خدا اس پہ لعنت کرے تو جھوٹی باتیں مجھ سے کم از کم ہمیں اتنی اجازت تو دے دیجیے کہ ہمارے پاکیزہ رسول سے جنہوں نے جھوٹ باندھ دیا ان بدبختوں پر تو لعنت کر سکتے جھوٹی باتیں بناتے ہیں، جھوٹی باتیں بناتی ہمیں کیسے پتا چلے کیا نہیں، بہت زیادہ تو نہیں ظلموں نے آپ بتا، میں صرف دکھا یہ رہا ہوں کہ ذرا اس منزل کو دیکھیے کہ یہ میرا امام جو ہے اس کو دیکھیے، یہ فکر لے کر چاہیے کہ کتنی زیادہ محنت کی ہے میرے۔ جوش ولی آبادی کہتے ہیں کہ حدیث کا یہ عالم ہے کہ حدیث میں جھوٹی حدیثیں ملا دی گئی، اور چونکہ جھوٹی حدیثیں ملا دی گئی ہیں، جوش ولی آبادی سے تو آپ سبھی تقریباً واقع ہیں، مشہور شعر ہے نا، انسان کو بیدار تو بولنے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حضرت جوش ولی آبادی اپنی کتاب یادوں کی بارات میں لکھ رہے ہیں حدیث کا یہ عالم ہو گیا جھوٹی حدیثیں ملانے کے بعد کہ آپ نے ایک پلاؤ کی دیگ پکوائی باورچی سے، پلاؤ کی دیگ جہاں باورچی پکا رہا تھا وہاں گندے پانی کی نالی بہ رہی، باورچی ادھر ادھر ہٹ گیا اور ڈھکن ہٹا ہوا تھا، ایک شرارتی بچہ آیا، لڑکا آیا، اس نے گندے پانی کی نالی میں کنکر مار دیا، پتھر مار دیا، چھینٹیں ہوئی اور چند چھینٹیں پلاؤ کی دیگ میں گر گئی۔ جوش ولی آبادی کہتے ہیں میں مانتا ہوں سارے چاول نجس نہیں ہے مگر سارے چاول مشکوک تو ہے۔ چھوٹی مل گئی تو حضور علی خدا کی قسم یہ شک قیامت تک چلا جاتا اگر امام جعفر صادق نہ سمجھ رہے ہیں؟ اور سنیے حضور علی میری طرف سنیے، اب پیغمبر نے خود ہی کون سی کسوٹی ہے، کون سا معیار ہے جس سے جان لے کہ بھائی یہ سچی ہے یا، تو پیغمبر نے خود ہی معیار خود کسوٹی بنائی، فرمایا جب بھی میری حدیث تمہارے سامنے آئے تو اسے قبول نہ کر، اسے قرآن سے ملا لینا، اگر میری حدیث قرآن کے مطابق ہو قبول کر لینا، ورنہ صحیح فرمایا، ورنہ دیوار پہ مار دے، وہ یہ بھی کہتے تھے چھوڑ دے، فرمایا پاک پیغمبر نے دیوار، اللہ دیکھا اس موسیقی نے جیسے میرا رسول چھوٹیوں کے بارے میں کتنا سخت ہے، دیوار میں آ رہے۔ تو عرض یہ ہے کہ قرآن سے ملا کر دیکھنا تب پتا چلے گا صحیح کون سے، تو لائیے کوئی مائی کے لال میں اتنی طاقت ہو کہ جو یہ ہنر اور یہ علم جانتا ہو کہ حدیث کو قرآن سے ملانا کیسے ہے، خدا کی قسم کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، سوال عوام کے جواب امام جعفر علیہ السلام کے، سوال عوام کے جواب امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، پڑھیے کیونکہ میں کوئی اشرا تو پڑھ نہیں رہا ہوں، ایک جشن پڑھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں لوگ پھنس گئے کہ اب کیا کریں، کاش میں لوگوں کے نام بھی لے سکتا کہ کون کون پھنس گئے۔ یہ کون بتائے؟ حضور یہ وہی بتائے گا جو دنیا میں وارث قرآن بن گیا ہے، وارث قرآن بن گیا ہے۔
صاحب نے، تو میں اتنا کہوں گا آپ خود سمجھیں گے، ایک صاحب نے 2 سال گزارے یہاں، تو پھر پوری زندگی جو امام صادق کے مدرسے میں 2 سال گزارے اس پہ فخر کیا. 4000 اسٹوڈنٹ ایک وقت میں امام صادق علیہ السلام سے پڑھتے تھے. یونیورسٹی ملاحظہ کیجیے. اچھا دیکھیے آپ کے یہاں کالج میں کیا ہے، جو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے وہ ہسٹری کا آئے گا، ویٹ کریں صاحب وہ آئیں گے تو آپ ہسٹری پڑھیے گا، ابھی دوسرا سبجیکٹ ہے فزکس کا ہے تو آئیں گے تو فزکس پڑھائیں گے آپ کو، سر ابھی آپ نہیں پڑھ سکتے. ایسا ہی اسی طرح جو ادب کے ہیں ہوتا ہے. کائنات کا واحد مدرسہ ہے میرے سرکار امام صادق کا، کہ جس میں 4000 طالب علم ہیں، سبجیکٹ سب کا الگ ہے. تفسیر قرآن سے لے کر کیمیا تک، کیمیا گری تک، اور اب تو وہ لیبارٹری دریافت ہو رہی ہے. چاچا آپ نے حنان نے لیب قائم کی تھی، لیب قائم کی تھی، وہ لیب دریافت ہو گئی ہے، اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. کیمیا گری. عرض کرنے کا مطلب یہ تفسیر قرآن سے لے کر فقہ تک، فقہ سے لے کر ریاضی تک، ریاضی سے ادب تک، ادب سے اصول فقہ تک، اور اصول فقہ سے کیمیا تک. 4000 اسٹوڈنٹ، سبجیکٹ سب کا الگ، پڑھانے والا ایک امام. اب تو نہیں گئے میرے محترم صاحب، بس انشاءاللہ رفتہ تمام ہو. تو بڑے بڑے تھے، لکھے ہوئے ان کے نام، اور وہ ہم کیا بتائیں، وہ خود ہی فخر کرتے رہے کہ یہ جو 2 سال گزرے ان کے ساتھ، یہ اگر زندگی میں نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ہم ہلاک ہو جاتے. لکھا ہوا نہیں، سب نے لکھا، شبلی نعمانی صاحب نے بھی لکھا، اور میرا خیال نام لے لیا تو ساری داستانیں بھول گئے. انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی، کہنے کا وہ یوں تھے اور وہ یوں تھے اور یوں، تو شبلی نعمانی انہیں پر کتاب لکھ کر کہہ رہے ہیں رہنے دو، ان کو امام صادق علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے. وہ سمندر ہے، یہ قطرہ. کتنی اچھی بات ہے، کیوں سے پہچان، اتنی پہچان ہو جانی چاہیے. بس آپ سامنے جب بھی بات کریں تو بھائی اتنا خیال رکھیں کہ قطرہ کون ہے، سمندر کون ہے. بلا کر پوچھا میں نے سنا ہے تم فتویٰ دے رہے ہو. جی میں فتویٰ دیتا ہوں. اچھا سورسز کیا ہے؟ معصوم پوچھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں جو کہہ رہا ہوں، کیسے فتویٰ دیتے ہو، مطلب سورسز کیا ہے، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. کیسے فتویٰ؟ سرکار کو میں قیاس کرتا ہوں. معصوم کا جواب سنو. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نبی رحمت سے تسلسل ہے، کہاں جائیں گے اس کی تعلیمات کو. قیاس کرتے ہو، جی قیاس کر کے فتویٰ دے دیتا ہوں. معصوم نے تو تمہیں پتا ہے قیاس سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ جی نہیں، سب سے پہلے قیاس شیطان نے. رسول وہ کیسے کہا؟ ایسے کہ جب اللہ نے کہا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ تو اس نے جو وجہ بیان کی وہ یہ تھی کہ تم نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، میں نے سجدہ نہیں کیا. یعنی شیطان نے یہ قیاس کیا کہ آگ مٹی سے افضل ہے. یعنی شیطان نے میں چونکہ آگ سے بنا ہوں اس لیے آدم سے افضل ہوں، چونکہ وہ مٹی سے بنا. معصوم نے کہا یاد رکھنا یہ اس کا قیاس تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، دلیل نہیں تھی. دلیل نہیں تھی. وہ کیسے؟ کہا سنو، یاد رکھو کہ اس نے کہا میں نے سجدہ یوں نہ کیا کہ میں آگ سے بنا اور میں مٹی سے. اس نے مٹی کو حقیر جانا، آگ کی نسبت. جبکہ اس کے برعکس ہے، اب یہ معصوم ہے، جبکہ اس کے
وہ کیا آگ مٹی سے افضل نہیں، مٹی آگ سے افضل ہے؟ کیا فرزند رسول وہ کیسے؟ کہا یاد رکھنا آگ کی فطرت میں تکبر ہے، مٹی میں عاجزی ہے، آگ بھڑکتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے، تکبر ہے، مٹی منتشر ہو تو نیچے آتی ہے، عاجزی ہے۔ اللہ کو تکبر نہیں، عاجزی پسند ہے۔ یاد رکھنا اس لیے مٹی آگ سے افضل، مٹی اس لیے آگ سے، سنیے گا حضور امام صادق علیہ السلام وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہ مٹی اس لیے آگ سے افضل ہے، یاد رکھنا مٹی اس لیے آگ سے افضل ہے، آگ خائن ہوتی ہے، مٹی امین ہوتی ہے۔ ہزاروں من گیہوں لے کر، گندم لے کر آگ میں ڈال دو، جلا کر راکھ کر دے گی، چند گندم کے دانے مٹی کے حوالے کر دو، ہزاروں واپس کر دو۔ یہاں قیاس نہیں ہے، یہاں علم ہے اور علم نبی ہے۔ اور یاد رکھیے کہاں سے لیتے ہیں اس کا جواب، کس کے پاس جاتے ہیں؟ جس کے پاس جائیں گے وہ پہلے ہی ڈسٹرب ہے۔ جتنے راوی ہیں انہیں پڑھیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے اپنے شیخ سے، انہوں نے سنی ہے اپنے استاد سے، انہوں نے سنی ہے وہ فلاں سے، اس نے سنی ہے اپنے چچا سے، اس نے سنی ہے وہ اپنے ماموں سے، اس نے سنی ہے وہ اپنے غلام سے، غلام نے سنا فلاں کنیز سے، اس طرح حدیث۔ اب کارٹون کس کو کہاں ہے، کوئی کہاں ہے؟ کائنات میں واحد سلسلہ ہے میرے امام کا، کہ جب پوچھا اس مسئلے میں نبی نے کیا کہا تو فوراً ارشاد فرمایا میں نے سنا اپنے والد امام محمد باقر سے۔ میں نے سنا اپنے والد بزرگوار، سنیے گا بزرگ امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار امام سید سجاد سے، انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار امام حسین سے، انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار مولا علی سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے، رسول نے لیا جبریل سے، جبریل لایا اللہ سے۔ یعنی اس سلسلہ روایت میں ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے۔ ساری آرزوئیں مولا پوری کرے، خوش رہے گا، اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا کرے۔ کہا یاد رکھنا، توجہ یاد رکھیے گا، میں نے سنا، دیکھیں یہاں کہاں ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، سن رہے ہیں؟ تو میں نے فلاں اپنے شیخ سے سنا، انہوں نے فلاں استاد سے سنا، نہیں 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 نہیں، میں نے سنا اپنے والد سے براہ راست، اور انہوں نے سنا اپنے والد سے۔ اب جتنے سلسلے بیان ہو رہے ہیں اس میں ایک بھی نہ تو غیر معصوم ہے اور نہ نبی کی نسل سے ہٹا ہوا ہے۔ یعنی وہ سلسلہ ہے جو نواب دہن رسول چوس کر سلسلہ قائم ہوا ہے۔ میں نے سنا، اور تقریر تمام سنیے گا کیا کہہ رہے، سنو، میں نے سنا اپنے والد بزرگوار سے امام محمد باقر علیہ السلام، انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام، انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام، انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار مولا علی سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے، سنیے گا، رسول نے سنا جبریل سے، جبریل لائے اللہ سے، امام احمد بن حنبل، اہل سنت والجماعت، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو معصوم روایت کا سلسلہ قائم کرتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے والد امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا امام سید
रिवायत एक तरफ रख दीजिए, ये जो सिलसिला रावियों का है, मैं अहमद बिन हम्बल कहता हूँ, इस राविये के सिलसिले को, इन रावियों के सिलसिले के नामों को पढ़कर किसी पागल पे दम कर दो, वो कलमा हो जाए। अल्लाह आप सबको जिंदगियां सेहत तंदुरुस्तियां अता फरमाए, इस जश्न की मानवी और हकीकी खुशियां नसीब करे, और अल्लाह हमें नबी रहमत के दामन से वाबस्ता रखे, करीब से करीब रखे, हमारे कबीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए, और ख़ास तौफ़ीक़ात उन अहबाब के लिए जनाब और इनके जवाब सारे परवरदिगार जिन्होंने इस जश्न का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में समंदरों के पानी से बढ़कर इजाफा फरमाए। ये सिलसिले कायम रहें, ये सिलसिले कायम रहें। मेरी आपको मुबारकबाद, फिर मेरी और आपकी मुबारकबाद मिलकर रसूल अल्लाह के पाकीज़ा बेटे के हुजूर जो पर्दा गैब में हैं, हमारा यकीन है कि वो हमारी मुबारकबाद को कबूल फरमाए। अल्लाह उनके ज़हूर में ताजीब फरमाए, बीमार जहाँ जहाँ हैं और शिफा अता फरमाए। ये अलीलों अल्लाह